सर एक सेकंड है बस सर फ्रेश आए हो सर क्या किया है माँ साहब को खिलाया पानी शानी वगैरह सवेरा और वो उसका रोज़ा था ना BP तो हो गया। थोड़ा सा इधर आ जाना काशु। ओके भाई ओके कोई नहीं इधर आएंगे तरीके साहब वाले सारे इधर खड़ेंगे इधर आए इधर आए सारे इधर खड़ेंगे। ये तरीके साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा दे दियो अजीज नु चलें सर चलें। ये बिस्मिल्लाह भैया इस दी टॉक करा देने फिर नहीं टॉक इस दी करा देने। एक मिनट बस बिस्मिल्लाह। काबीना की आज की मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई, काबीना ने सबसे पहले वज़ीर आज़म की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया और एक करारदाद के ज़रिए पूरी काबीना ने ये दोबारा इस एतमाद का इजहार किया है कि हम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है, उसी तरह से काबीना जो है वो भी इमरान खान के पीछे खड़ी है। कल के फ़ैसले में हम ये समझते हैं कि जो जिस किस्म का फ़ैसला आया है उससे पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो ख़तरे में पड़ गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इजलास भी खुद ही तलब किया, फिर उसकी टाइमिंग्स भी जो है उसके में सुप्रीम कोर्ट ने दी, और जो फ़ैसला है रूलिंग है जो स्पीकर की, सुप्रीम कोर्ट के पास तो मवाद ही नहीं था कि वो रूलिंग सही है या गलत है। जब तक आपके पास एविडेंस ही नहीं है, जब तक आपके पास दस्तावेज़ात ही नहीं हैं, तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीकर ने अपने माइंड का, अपने दिमाग का, अपने फ़ैसले का इस्तेमाल सही किया या गलत किया। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचना चाहते थे कि रूलिंग सही है या गलत है, तो फिर आपको वो मवाद देखना चाहिए था ना जो कि स्पीकर के पास था या जिसकी बुनियाद पे स्पीकर ने इस फैसले तक पहुंचे। तो उसके ऊपर भी जो हमारी कानूनी टीम है वो रिव्यू के ऊपर भी देख रही है और दीगर जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनको भी हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी जो इस फैसले में एक हैरत अंगेज़ फैसला किया है, वो ये है कि उन्होंने स्पीकर को ये कहा है कि वो जो हमारे मुनहरफीन हैं वो वोट डाल सकेंगे। हालांकि वो केस तो सुना ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये केस ही नहीं था कि वो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। और ये कहना कि पाकिस्तान में इस तरह से जो हॉर्स ट्रेडिंग है और इस तरह से जो मामला हुए हैं, जाहिर है कि इसके ऊपर पूरी कौम को एक तशवीश है। और सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामान का जो एक अपना अपना काम है, हम समझते हैं कि इस फैसले के बाद ये मुमकिन नहीं रहा कि आप ये जो ट्रैकोटॉमी ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं या सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, वो पाकिस्तान में बुरी तरह उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही है। जो हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है, बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं हैं पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फ़ैसला करेंगे। सो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को नज़रसानी करनी चाहिए और हम इंशाअल्लाह इसकी नज़रसानी के लिए भी जाएंगे और इस गुफ्तगू पे भी जाएंगे। अब दूसरा अहम मामला ये है कि ये एक अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तो उसको वेलकम भी किया जाता है, लेकिन हमने अब तक जो मटीरियल है जो वफाकी हुकूमत के सामने मौजूद है, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत लाई गई है। इसकी पुश्त के ऊपर चंद बड़े माफियाज हैं, ममालिक हैं, और जिस तरह से इसको
پاکستان کے ایوان تک پہنچایا گیا ہے، وہ سارے کا سارا جو سیریز ہے، وہ شہادتیں جو ہمارے پاس ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹڈ ہے۔ لہٰذا آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو وہ ریکارڈ جو اس وقت وفاقی حکومت کے پاس ہے، اوریجنل سائفر جو ہے، وہ اس کو دیے بغیر جو اوریجنل ریکارڈز ہیں سارے، وہ تمام جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں۔ جو شہادتیں ہیں اب تک اس نو کانفیڈنس کی، وہ ان کے سامنے رکھی جائیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ نو کانفیڈنس موو میں جانا چاہتا ہے تو پھر پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں کون کدھر کھڑا ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا تھا ہندوستان کے اوپر، تو اگر یہاں پہ میر جعفر اس کے ساتھ نہ ملتے تو کبھی یہ ہندوستان محکوم نہ ہوتا۔ اگر آج پاکستان کے عوام نے اپنی آزادی کی حفاظت نہ کی تو پاکستان دوبارہ ایک بہت بڑی غلامی میں جانے کو چلا جائے گا، اور ہمیں اپنی جدوجہد 23 مارچ 1940 سے دوبارہ شروع کرنی پڑے گی۔ ایک امپورٹڈ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہوگی، جس کی باغیں کہیں اور سے ہل رہی ہوں گی۔ پاکستان اپنے فیصلے خود نہیں کر پائے گا، تمام ہماری آزادی جو ہے وہ سلب ہو جائے گی، ہم ایک محکوم قوم بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے یہ جو ایک عالمی سازش ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی سربراہی میں یہ کمیشن تشکیل دیا ہے، جس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے پیچھے چھپے کریکٹرز کو، ان کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرے اور وہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ جو ٹی او آرز رکھے گئے ہیں کمیشن کے، ان کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو کمیونیکے ہے، یہ جو مراسلہ ہے، یہ اس کی جیسے لیڈر آف اپوزیشن نے جب کہہ دیا کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا پتہ ہو کہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، یہ موجود ہے یا نہیں موجود۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ مراسلہ موجود ہے تو اس کے اندر جو دھمکی ہے حکومت بدلنے کی، یعنی رجیم چینج کی جو دھمکی ہے، وہ موجود ہے یا نہیں موجود۔ پھر تیسرا اس کے اندر جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لوکل ہینڈلرز کون تھے۔ یہ جو سازش ہوئی حکومت کے خلاف، اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہینڈلرز کون سے استعمال ہوئے۔ ظاہر ہے ساری اپوزیشن کے ایم این ایز جو ہیں یا پاکستان کے ایم این ایز جو ہیں وہ تو اس سازش میں شریک نہیں ہیں، مخصوص لوگ ہیں جن کو معلوم تھا کہ یہ سازش کہاں بنی، کیسے بنی، کہاں سے اس کو لایا گیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر 8 سے زیادہ جو منحرفین ہیں، اور باقی بھی جو 8 کو براہ راست اور باقیوں کو انڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا نو کانفیڈنس موو کے لیے باہر کی ایک امبیسی کی طرف سے۔ ان کی ملاقاتوں کے ریکارڈ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس موجود ہے۔ یہ کمیشن جائزہ لے کہ یہ لوگ جو ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریکارڈ کے مطابق ان لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، انہوں نے ان سے کیا گفتگو کی، انہوں نے ان سے کیا کمٹمنٹس کی، اور بالآخر یہ جو منصوبہ جس طریقے سے آگے بڑھا، یہ کیسے آگے بڑھا۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جس کا جائزہ یہ کمیشن لے گا، اور اس کمیشن کو 90 دن دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم جو اس کمیشن کے ذمے اختیار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیشن اپنی تحقیقاتی ٹیمیں کانسٹیٹیوٹ کر سکے گا، تحقیقاتی ٹیمیں بنا سکے گا جو کہ اسپیسیفک معاملات کے اوپر ماہرین اس کمیشن کو اپنی معاونت دے سکیں۔ اس کے بعد کابینہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کل کے بیان کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ
وہ یہ الیکشن 7 مہینے سے پہلے نہیں کرا سکتے۔ سوال یہ ہے اگر وزیر اعظم کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موو نہ آئی ہوتی اور وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے کہ ہمیں الیکشنز میں جانا ہے تو آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، کیا الیکشن کمیشن آ کے اس وقت کہتا کہ ہم کرا نہیں سکتے الیکشن؟ اور خصوصاً جب فیصلہ ریزرو ہوا اور ججز نے کہا کہ ہم افطار کے بعد یہ فیصلہ سنائیں گے، اس دوران ان کا یہ بیان آنا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ تو کابینہ نے آج خصوصاً چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کے اوپر اور چیف الیکشن کمیشن کے اوپر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو کل کا بیان تھا سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے ڈی لیمیٹیشن یعنی نئے حلقہ بندیوں کے لیے معاونت نہیں ملی، اس کو حقائق کے منافی سمجھا جائے۔ وفاقی حکومت پوری طرح الیکشنز کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے تیار ہے، اور ہم تو 2 سالوں سے مسلسل الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کرے، خصوصاً جو ای وی ایم مشینز کا معاملہ تھا اور پھر اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ کا معاملہ تھا۔ اور اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اوورسیز ووٹس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، ہم تو مقامی لوگوں کی ووٹیں بھی نہیں کرا سکتے۔ مجھے آپ بتائیے کوئی بھی ملک 7 مہینے بغیر حکومت کے کیسے چل سکتا ہے؟ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ 7-8 مہینوں کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان حالات میں ان معاشی حالات کو قابو کر سکتی؟ ہمیں فوراً ایک مستحکم حکومت کی طرف جانا چاہیے، جس طرح کل چیف جسٹس صاحب نے بھی آبزرو کیا۔ اگر پاکستان میں اس وقت مستحکم حکومت نہیں ہوگی تو وہ نہ معاشی فیصلے کر سکے گی، نہ سیاسی فیصلے کر سکے گی، نہ خارجی فیصلے کر سکے گی۔ ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان میں لوگوں کو ریلیف دیا تھا، ہم نے تیل کی قیمت کم کی، ہم نے بجلی کی قیمت کم کی، اور ہم نے پاکستان کو 5.4% کے گروتھ ریٹ کے اوپر لے کے گئے۔ یہ ساری جو معاملہ ہے اس موو کے بعد ایک ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ شدید مسائل کا شکار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا، اور اب فوری طور کے اوپر الیکشن کمیشن اپنے جو ان کا بیان ہے اس پہ نظر ثانی کرے، اور 90 دن کے اندر انتخابات ہر حالت میں ہونے چاہیے۔ جہاں تک نو کانفیڈنس موو کا تعلق ہے، ہم سپریم کورٹ کو پھر کہیں گے کہ وہ نظر ثانی کریں، لیکن ہم ہر طرح کے جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں صرف یہ بتا دوں، فی الحال صرف اتنا بتا دوں کہ عمران خان ابھی وزیر اعظم ہیں اور رہیں گے۔ ہمیں نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں؟ سر کل آرڈر آف دی ڈے آ گیا، کل آرڈر آف دی ڈے آ گیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو ووٹنگ ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شواہد بھی ہم رکھیں گے ارکان کے سامنے، تو یہ کل ووٹنگ ہو جائے گی، سپریم کورٹ کا آرڈر اوبے ہوگا؟ یہ مجھے تو نہیں پتا، یہ تو اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کس طرح کے۔ یہ بتائیے گا کہ بظاہر جو نظر آ رہی ہے صورتحال 1 دن کا حکومت رہ گئی ہے، کیونکہ اس وقت اپوزیشن اپنی یہ شو کر چکی ہے، تو ایسے میں کمیشن کی تشکیل اور کابینہ کا اجلاس بنانا کیا یہ بہتر نہ ہوتا ہے اخلاقی طور پر کہ چونکہ اب آپ اقلیت میں آ گئے ہیں تو آپ اپوزیشن میں جا کر یہ مطالبہ کرتے ہو اور ان سے کمیشن بنواتے ہیں تاکہ یہ سارا معاملہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق کا سبق جو ہے وہ تو اس اپوزیشن کو دینا چاہیے جنہوں نے لوگوں کو خریدا، جنہوں نے بیرون ملک بیٹھ کے ایک امپورٹڈ لیڈرشپ لانے کی کوشش کی، جنہوں نے پاکستان کے عوام کو، جنہوں نے پاکستان کو ایک سمجھیے کہ ایسی ریاست بنانے کی کوشش کی جو کہ ذہنی طور کے اوپر اور ہر طرح سے ایک ڈپینڈنٹ گورنمنٹ ہو، جو معذور حکومت ہو۔ اور ہم پاکستان کے لوگ، اور خود ہی لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں ہم تو بیکاری ہیں، جو بیکاریوں، جس لیڈر کی سوچ ہی یہ ہو کہ ہم بیکاری ہیں، اس کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان اس کو ریزسٹ نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں۔ کاشف رفیق آخری سوال۔ ختم ہو گیا، حکومت کا کل پلان کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سموتھ ہو جائے گا
आपका जो काशिफ रफीक शाकर, अब बात यह है कि अगर सरप्राइज यही दे दिया फिर सरप्राइज सुनना ना था। अच्छा अभी भी सरप्राइज जी है। काशिफ, काशिफ कि इस्तीफों के हवाले से तो गुफ्तगू हुई, पार्टी का इजलास भी आपका हो चुका, और दूसरा ये आप कमीशन बना रहे हैं, इसमें अस्करी क़यादत ऑन बोर्ड है, और आखिरी जो आपने बगावत के मुकदमों के बारे में बात की थी उसके ऊपर कोई बात नहीं, वो तो अब कमीशन का हिस्सा बन गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का, तो वो वही फैसला करेंगे। हमने जो रिकमेंडेशन दी थी वो इसमें जो है वो मर्ज हो गई है। और दूसरों इस्तीफे मुझे लगता है कि सारे इकट्ठे ही देंगे, अपोजिशन और हम। सर एक चीज़ बता दें सर, एक चीज़ आखिरी सर, ये अगर हुकूमत पीटीआई की खत्म होती है, लोगों का बड़ा कंसर्न है कि उनका ये है कि ये हेल्थ कार्ड के ऊपर क्या बनेगा, क्या ये नहीं, हेल्थ कार्ड के तो 3 साल के पैसे एलोकेटेड हैं और बाकी सारा है वो भी दिया हुआ है, सो कोई हुकूमत उसको रिवर्स नहीं कर सकती, और इंशाल्लाह वैसे भी हम कहीं नहीं जा रहे। साकिब सर सर अदम एतमाद पे कल वोटिंग होनी है कल और पंजाब की क्या सूरत हाल है सर? पंजाब का मामला कोर्ट के अंदर चला गया, क्या strategy है? पंजाब में अभी हमने जो हमारे मुनहरफीन हैं उनको नोटिस दे दिए और कानून के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि चिकने टंगी हुई रह जाएंगी, तो इंशाल्लाह देखते हैं। थैंक यू सर। वज़ीर-ए-आज़म का मोराल कैसा है? आज मैं तो साकिब का सवाल सुनना चाह रहा था। बात आपने कर लिया ना। सवाल करो, आपको किसने रोका? उठाओ यार बच्चे, हम जा रहे हैं। जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं?